صحرائے سہارا کے وسیع و عریض علاقے میں جہاں بدلتی ریت گودیولی کے آسمان کے نیچے لامتناہی ٹیلوں کا کینوس پینٹ کرتی ہے، خوف اور اسرار کی ایک کہانی ہے جسے گودیولی میں دہشت کہا جاتا ہے۔ کسی بھی تہذیب سے دور ریت کی سنہری لہروں کے درمیان بسی ہوئی ایک قدیم نخلستان کھڑا تھا۔ اس کا پانی ڈوبتے سورج کی مدھم روشنی کے نیچے مائع چاندی کی طرح چمک رہا تھا، جو ان مسافروں کو تسلی دیتا تھا جنہوں نے صحرا کے دل میں جانے کی ہمت کی۔ لیکن اس کے پرسکون چہرے کے نیچے ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا جو بھولے ہوئے رازوں اور حرام علم کی سرگوشی کر رہا تھا۔ لیجنڈ یہ تھا کہ نخلستان لعنت زدہ تھا، ان لوگوں کی روحوں سے پریشان تھا جو صحرا کے بے رحم گلے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ کھوئے ہوئے قافلوں اور گمشدہ متلاشیوں کی کہانیاں ہواؤں میں گونجتی رہیں، ان تمام لوگوں کو خبردار کرتی ہیں جنہوں نے قریب چلنے کی ہمت کی۔ سہارا کے اسرار سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرنے والی بہادر روحوں میں ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر امیلیا روڈز بھی تھی۔ محققین کی اپنی ٹیم کے ساتھ وہ ایک قدیم آثار کے تعاقب میں نخلستان پر پہنچی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صحرا کے رازوں کو کھولنے کی کلید رکھتا ہے۔ جیسے ہی سورج افق سے نیچے ڈوب گیا، ریت پر لمبے لمبے سائے ڈالتے ہوئے ڈاکٹر روڈز اور اس کی ٹیم نے نخلستان کے کنارے کے قریب کیمپ لگایا۔ مقامی لوگوں کے انتباہ کے باوجود وہ دریافت کرنے کے لیے اپنی پیاس کی وجہ سے آگے بڑھے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی اور صحرا اپنی قدیم لوریوں کو سرگوشیاں کرنے لگا، عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ سائے چاندنی میں ناچ رہے تھے، خوفناک شکلیں لے رہے تھے جو زندہ لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ہوا پر چلنے والی سرگوشیوں نے اندھیرے کے پردے کے بالکل پرے چھپے ان دیکھی ہولناکیوں کی بات کی۔ ایک ایک کر کے مہم کے ارکان بغیر کسی نشان کے غائب ہونے لگے اور اپنے پیچھے صرف اپنی قسمت کے وسوسے چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر روڈز خوف کے بڑھتے ہوئے احساس سے بے خوف، جس نے اس کی ٹیم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، نخلستان کے اسرار کو مزید گہرائی میں لے لیا، سچائی سے پردہ اٹھانے کا عزم کیا۔ جب وہ نخلستان کے دل میں داخل ہوئی، صرف اپنی لالٹین کی ٹمٹماہٹ کی روشنی سے رہنمائی کرتے ہوئے وہ ریت کے نیچے دبے ایک چھپے ہوئے کمرے سے ٹھوکر کھا گئے۔ اس کی قدیم دیواروں کے اندر وہ اوشیش موجود ہے جس کی وہ تلاش کر رہے تھے، انتہائی طاقت کا ایک زیور جو کہ ایک ناپاک توانائی کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر روڈز اس آثار کو سمجھ پاتے، حقیقت کے تانے بانے اس کے گرد کھلتے دکھائی دے رہے تھے۔ سائے خوفناک شکلوں میں اکٹھے ہو گئے، اندھیرے میں گھماؤ اور مروڑ رہے ہیں۔ نخلستان کی اصل نوعیت سامنے آنے پر ہوا خوف کی خوشبو سے گھنی ہو گئی۔ یہ مرنے والوں کی روحوں سے نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ قدیم اور خوفناک چیز سے پریشان تھا۔ ایک ابتدائی قوت جو کئی سالوں سے ریت کے نیچے سوئی ہوئی تھی، جو بے شک انسانوں کے لمس سے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ابتدائی گرج کے ساتھ اندھیرے نے اپنے راستے میں موجود ہر چیز کو کھا لیا۔ ڈاکٹر روڈز نے اپنے علم کو اندھیرے کے خلاف ڈھال کی طرح سنبھالتے ہوئے تجاوز کرنے والے سائے کے خلاف بہادری سے لڑا۔ آخر میں یہ وہ آثار نہیں تھے جس نے اسے بچایا تھا، بلکہ ہمت اور عزم جو اس کے دل میں جل رہا تھا۔ انحراف کے آخری پھٹ کے ساتھ اس نے خالص روشنی کی ایک لہر جاری کی جس نے اندھیرے کو واپس نخلستان کی گہرائیوں میں نکال دیا۔ جیسے ہی سہارا پر صبح طلوع ہوئی، ڈاکٹر روڈز نخلستان سے نمودار ہوئے، شکست خوردہ لیکن زندہ۔ اوشیش ریت کے درمیان بھولی ہوئی پڑی تھی، دن کی روشنی سے اس کی طاقت ایک بار پھر دب گئی، اور اس طرح گودیولی میں دہشت کی کہانی افسانوی شکل اختیار کر گئی، صحرا کے قلب میں چھپے خطرات کی ایک احتیاطی یاد دہانی۔ لیکن ڈاکٹر امیلیا روڈز کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے ناقابل تسخیر جذبے کا ثبوت رہے گا جنہوں نے سچائی کی تلاش کی ہمت کی، چاہے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ہو۔